بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضی صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم انشاءاللہ سورہ قیامت کا آخری رکوع پڑھنے کا شرف حاصل کریں گے۔ آج کی آیات میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ فلا صدق ولا صلی۔ اب یہ ان کے جرائم بتائے جا رہے ہیں کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے جن تک اسلام کی دعوت پہنچتی ہے تو ان کا رویہ کیا رہا۔ فرمایا کہ اس نے نہ تو سچ مانا، فلا صدق۔ صدقہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو تصدیق کرنے والا ہو، یعنی کہ ایک سچی بات کو صرف یہ کہنا کہ ہاں یہ بات سچی ہے کافی نہیں ہے، یہ صرف سچ نہیں ہے، بلکہ سچ یہ ہے کہ عملی طور پر اس کے ساتھ کھڑے ہونا، اس کی گواہی دینا اپنے عمل کے ذریعے، گواہی دینا اپنے عمل کے ذریعے، یہ تب کہلائے گا کہ اس نے اس بات کو تسلیم کیا۔ اگر ہم کہتے ہیں کہ نماز فرض ہے اور ہر صورت میں جو ہے وہ نماز ادا کرنی چاہیے، لیکن اگر ہم نہیں کرتے تو ہم اتنا جملہ تو کہتے ہیں کہ ہاں یہ فرض ہے، یہ لازم ہے، یہ بات تو سچی ہے، لیکن ہم اپنے عمل سے اس کی گواہی نہیں دیتے اس کو نہ پڑھ کر۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اس بات کی گواہی تب مکمل ہوگی جب ہم عملی طور پر بھی، زبان سے بھی اور اپنے دل سے تصدیق کرنا، یعنی کہ عملی طور پر اس میں شامل ہونا۔ فلا صدق، تو اس نے یعنی کہ انکار کیا کہ اللہ واحد ہے، وہی الہ ہے، وہی حاکم ہے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری رسول، آخری نبی ہیں، اور قیامت قائم ہوگی اور ہمیں اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے، اس موت کے بعد پھر ایک زندگی ہے۔ یہ تمام وہ بنیادی عقائد ہیں کہ جن کو نہ صرف زبان سے تسلیم کرنا بلکہ عملی طور پر اپنے عمل سے اس کی گواہی دینا۔ اس کے فوراً بعد کہا کہ ولا صلی، اور نہ نماز پڑھی، یعنی کہ نہ سچ کا ساتھ دیا اور نہ نماز پڑھی۔ یہاں صلی کا فوری طور پہ جو حکم آیا ہے، تصدیق تو بہت ساری باتوں کی کرنی ہے اور گواہی دینی ہے، لیکن جو سب سے پہلی چیز اس کا مطلب ہے قرآن نے ترتیب میں جو بتایا وہ صلاۃ کا ذکر ہے، کہ یہ وہ ان فرائض میں سے، ان عبادات میں سے کہ جو ہر انسان، ہر مسلمان پر ہر صورت میں فرض ہو جاتے ہیں، یعنی کہ وہ عاقل ہو، بالغ ہو، اس کے علاوہ کہ وہ بیمار ہو تب بھی نماز ساقط نہیں ہوتی، سفر میں ہے تب بھی ساقط نہیں ہوتی، بیماری کی حالت میں ہے، بے ہوشی کی حالت میں ہے، جب ہوش آتا ہے تو پھر وہ نمازیں ادا کرے، یعنی کہ یہ اس قدر لازمی کہ ہر صورت میں اس کو ادا کرنا فرائض میں سے ہے۔ دوسرا صلاح کے معنی ہوتے ہیں پیچھے پیچھے چلنا۔ تو اب اگر اس کو ہم پڑھیں گے فلا صدق، تو پس اس نے جھٹلایا، یعنی اس نے تصدیق نہیں کی، ولا صلی، اور نہ ہی وہ پیچھے پیچھے چلا، یعنی کہ قرآن کو اس نے تسلیم کیا زبان سے کہ یہ حق ہے اور اسی میں ساری زندگی کے اصول اور قوانین ہمارے لیے موجود ہیں، ہماری فلاح کا، کامیابی کا، عظمت کا، عزت کا راستہ اسی قرآن مجید میں ہے، لیکن ہم نے قرآن مجید سے صرف تعلق زبان کی حد تک تو رکھا، لیکن عملی طور پہ اس پہ نہ غور و فکر کیا اور نہ ہی عملی طور پہ قدم اٹھایا۔ آگے فرمایا ولیکن کذب وتولی، ہاں جھٹلایا اور منہ پھیرا۔ اب یہاں پر یہ خاص ظاہر آیات کا نزول کسی خاص موقع پر مناسبت سے ہوتا ہے، لیکن شان نزول پر ہی آیات کو محدود ہمیں نہیں کرنا چاہیے، اگرچہ یہ غالباً ابو جہل سے متعلق یہ آیات ہیں کہ اس کا یہ رویہ تھا کہ وہ قرآن کی آیات سنتا تھا اور منہ پھیر کے چلا جاتا تھا۔ تو آج اگر غور کریں تو ہماری بھی یہی کیفیت ہے، ہم قرآن کو چومتے ہیں اور عربی میں اس کو پڑھتے ہیں، لیکن ہم جانتے نہیں ہیں کہ اس کے اندر کیا لکھا ہے، تو گویا پیٹ پھیر کے چلے جاتے ہیں نا۔ قرآن تو ہمیں جو احکامات دیتا ہے تو ہم تو اس کی نفی کر رہے ہوتے ہیں، یعنی کہ ہمارے معاشرے میں، ہمارے مزاج میں انفرادی طور پہ یا اجتماعی طور پر
آپ دیکھیں کہ ہم وعدہ پورا نہیں کرتے، ہم وقت کی پابندی نہیں کرتے، ہم جھوٹ بولنے کے عادی ہیں، ہر جگہ اس معاشرے میں دھوکہ جو ہے وہ موجود ہے، تو تمام کی تمام وہ ساری باتیں جو قرآن کے خلاف ہیں، تو یہی تو ہے کہ وَلَٰكِن كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ، ہاں جھٹلایا اور منہ پھیرا۔ تو یہ ساری باتیں قرآن مجید سنتے ہوئے ذہن میں رکھیے کہ یہ آیات ہم سے خطاب ہو رہا ہے، ہم سے گفتگو ہو رہی ہے، تو ہم نے اپنے اندر جھانکنا ہے کہ ہمارے اندر کیا کیفیت ہے، ہمارے اندر کیا کیفیت ہے، کہ کیا ہم واقعی قرآن کے مطابق سفر ہے ہمارا، یا اس سے ہٹ کر ہے اور اس کو کمر دکھا رہے ہیں۔ فرمایا ثم ذهب الى اهله يتمطى، پھر اپنے گھر کو اکڑتا چلا، یعنی کہ پھر لوٹ کر اپنے گھر کو چلے جاتے۔ اپنے گھر کو جانے سے مراد یہ کہ ہماری تمام توجہات کا مرکز ہمارا گھر ہوتا ہے بالآخر، یعنی کہ ہم مال کماتے ہیں تو وہ بھی اپنے گھر کے لیے، کوئی پریشانیاں ہیں تو وہ گھر کے، یعنی کہ اسی گھر کی الجھن میں الجھتے ان کے مسائل میں یا ان کی محبت میں یا ان کے حقوق کے نام پر ہم جو ہے وہ زندگی گزار دیتے ہیں، اور اس میں کہیں پر بھی دین کے نفاذ اور دین کی جد و جہد، دین کو سیکھنے کا کام جو ہے وہ اس میں موجود نہیں ہوتا۔ فرمایا اولا لکا فاولا ثم اولا لکا فاولا، تو یہاں پر ایک طنزیہ انداز ہم کہہ سکتے ہیں کہ تیری خرابی آ لگی اب آ لگی، پھر تیری خرابی آ لگی اب آ لگی، یعنی کہ جن کا یہ رویہ ہے تو اللہ کہہ رہا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے، تم یہ کرتے رہو، اللہ تعالیٰ کو کوئی حاجت نہیں ہے تمہاری، نہ وہ تمہاری منتیں کرتا ہے کہ تم سب دین کا کام کرو، تم کرتے رہو جو کرتے ہو، منہ پھیر کے چلتے ہو، منہ پھیر کے چلو، تمہاری موجودگی میں سود کا نظام جاری و ساری ہے تو جاری و ساری رہے، تمہیں اگر اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے تو اللہ کو بھی کوئی پرواہ نہیں۔ اگر تمہارے معاشرے میں تمہارے ہوتے ہوئے تم نے کلمہ پڑھا ہے، اللہ سے وعدہ کیا ہے، اور اس کے باوجود بے حیائی اور فحاشی تمہارے معاشرے میں عام ہے، ساری غیر اسلامی رسم و رواج ہمارے گھروں میں ہمارے معاشرے کا حصہ ہے، حلال اور حرام کی تمیز ختم ہو چکی، جھوٹ اور سچ کا فرق ختم ہو چکا، وعدہ خلافی عام ہو چکی، تو اگر یہ سب کچھ ہے تو کہا کہ ٹھیک ہے، پھر تو تمہارے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے، تم پھر لگے رہو، جلتے رہو دنیا میں جس طریقے سے تم چل رہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى، کیا آدمی اس گھمنڈ میں ہے کہ آزاد چھوڑ دیا جائے گا؟ اس میں جو لفظ سدا ہے، اہل سدا، یہ عربوں کے ہاں اس اونٹ کو کہا جاتا ہے کہ جس کا کوئی مالک نہ ہو، اور وہ کبھی جدھر منہ ہوتا ہے ادھر سے چلنا شروع ہو جاتا ہے، کبھی ایک راستے پہ چلنا شروع ہو جاتا ہے، کہیں چھاؤں ملی بیٹھ گیا، اس کے بعد پھر وہ مطلب شتر بے مہار، یعنی کہ کوئی اس کا مالک نہیں ہے، لگام تھامنے والا نہیں ہے، راستے پہ چلانے والا نہیں ہے، تو وہ اس طریقے سے چل رہا ہے۔ تو اب یہاں پر ہمیں یہ مخاطب کیا کہ کیا تم اس جانور کی طرح ہو کہ جس کا کوئی مالک ہی نہیں ہے، تمہارا جو جی چاہے تم کرو، تمہاری وہ کیفیت ہے۔ دیکھیں جانور تو اس پر تو عذاب اور جنت اور جہنم اس کے لیے موجود نہیں ہے، کیونکہ وہ تو جانور ہے، جانور نے آج تک کوئی کتاب نہیں لکھی، کوئی فلسفہ اس نے نہیں دیا، کوئی انسانوں کو کوئی راستہ نہیں دیا، کسی جانور نے کوئی ایسی زندگی بسر نہیں کی کہ وہ بعد والوں کے لیے کوئی مثال یا نمونہ ہو۔ تو کیا ہماری زندگی ایسی ہے کہ ہم نے کوئی کتاب لکھی ہو، ہم نے لوگوں کو راستہ دکھایا ہو، ہم نے کوئی ایسے اپنے عمل سے آنے والوں کے لیے کوئی مثال قائم کی ہو، ہم نے اللہ کے دین کے نفاذ کے لیے لوگوں کو جو جہنم کی جانب بڑھ رہے ہیں، کیا ہم نے ان کو کمر سے پکڑ پکڑ کے کیا جنت کی جانب لانے کی کوشش کی یا نہیں کی، یا محض ایک جانور کی طرح زندگی بسر کر رہے ہیں؟ اور جانور کی زندگی کیا ہوتی ہے؟ پیٹ بھرنا اور اپنی نفسانی خواہشات کا پورا کرنا، یعنی کہ بقائے نسل جاری کرنا، اس کی نسل کا سلسلہ جاری رہے اور اس کا پیٹ بھرتا رہے، یہ دو کام جانور کے اندر ہیں۔ اور تیسرا اپنی جان بچانے کے لیے وہ دشمن سے جو ہے وہ محفوظ مقام کی طرف کوچ کرتا ہے۔ تو یہ تین چیزیں موجود ہیں، تو یہ تین چیزیں اگر انسان کے اندر بھی یہی تین چیزیں، اور انسان بھی جانور کی طرح صرف اپنے بچوں کو ہی پالنے میں لگا رہتا ہے، انسان بھی جانوروں کی طرح صرف اپنی جان بچانے کے لیے لگا رہے، انسان بھی جانوروں کی طرح صرف اپنا ہی پیٹ بھرنے کے لیے جستجو اور کوشش کر رہا ہو،
انسان بھی جانوروں کی طرح اپنے سے کمزور جانور کو کچل ڈالے، مار ڈالے اور اپنی غذا کا حصہ بنائے، تو یہی تو آج کا معاشرے میں انسان کر رہا ہے۔ تو بڑی خوبصورت اس آیت کے اندر کمال خوبصورتی اس کے انداز میں انسان کو مخاطب کیا اور کہا کہ تم کیا سمجھتے ہو، تمہارا کوئی مالک نہیں ہے، تم کیا جانور کی طرح ہو؟ یہ تو ہم نے تمہیں مہلت دی ہے اس دنیا میں، اس زندگی کے اندر، تم جیسے چاہو زندگی گزارو۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ سنت نہیں کہ تمہیں زبردستی دین کی طرف لے کر آئے، قطعی طور پر نہیں۔ اللہ رب العزت نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو اپنی امت سے بے تحاشا انسیت اور محبت اور شفقت فرماتے، تو وہ تو چاہتے تھے دن رات اس میں مبتلا رہتے تھے پریشانی میں کہ کسی طرح یہ لوگ اسلام کے راستے پر آ جائیں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ میں ایسا ہے میری مثال کہ میں ان کو کمر سے پکڑ پکڑ کر جہنم کے دھانے سے واپس لے کر آتا ہوں اور یہ پھر دوڑے دوڑے جہنم کی طرف جاتے ہیں۔ تو اس طریقے سے تم زندگی اگر چاہو تو یہاں گزارو۔ تو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ سے بھی کہا ایک موقع پر کہ وما انت علیہم بوکیل، کہ رسول آپ سے ان کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا کہ ابو لہب ایمان کیوں نہیں قبول کیا، اس نے ابو جہل نے اسلام کیوں نہیں قبول کیا، آپ سے نہیں سوال ہوگا، نہ آپ ذمہ دار ہیں اس بات کی۔ آپ کی ذمہ داری صرف یہ ہے کہ آپ انہیں آگاہ کر دیں، آپ ان کے سامنے اسلام کی دعوت پیش کریں، اور اس دعوت کے پیش کرنے کے بعد یہ خود اس راستے پر چلنا شروع ہو جائے۔ تو کہا کہ یہاں تو اس دنیا میں ہم نے تمہیں مہلت دی ہے، تمہاری زندگی 50 سال کی، 60 سال کی، 70 سال کی تمہاری زندگی، اتنی ہی ایوریج لائف ہوتی ہے۔ تو اس زندگی میں اگر تم ایک ایسے جانور کی طرح کہ جو اس کا کوئی مالک ہی نہیں اور وہ جدھر جی چاہے چرتا پھرے اور زندگی گزارے، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ تمہارا یہ عقیدہ ہے کہ تمہارا کوئی مالک نہیں۔ تو اللہ نے فرمایا ایسا نہیں ہے، تم اس گمان میں غلط پڑے ہو، تمہارا ایک مالک ہے جو تمہاری رسی جس نے دراز کی ہے، اور پھر وہ جب کھینچے گا رسی تو تمہیں اس کے سامنے حاضر ہونا ہے۔ پھر یہاں پر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس کی تخلیق کی جانب توجہ دلائی اور فرمایا کہ الم یکو نطفۃ من منی یمنا، کیا وہ ایک پانی کی بوند سے نہیں بنایا گیا، یعنی کہ اس کی پیدائش جو ہے وہ ایک پانی کی بوند سے ہوتی ہے، ایک نطفے سے ہوتی ہے۔ اب یہ بات یہاں بتانا یہ بھی ایک قرآن مجید کا اعجاز ہے، کمال ہے، کہ انسان جو تکبر اور غرور کرتا ہے وہ تکبر کس بات پہ کرتا ہے؟ اگر وہ اپنی پیدائش پہ غور کرے تو وہ اس دنیا میں آنے کا جو سبب ہے وہ ایک ایسا مادہ ہے، ایک ایسا نطفہ ہے کہ جو قابل ذکر نہیں ہے، جو ناقابل بیان ہے۔ تو یہ ہے انسان کی اصل حیثیت، اصل اوقات۔ اور پھر رب تعالیٰ کی قدرت کا اظہار اس سے ہوتا ہے کہ وہ ایک پانی کی بوند سے جو ہے وہ مخلوق کو تیار کر دیتا ہے، اور پھر اس مخلوق کے اندر کیسے کیسے عجائبات کہ اس نے رکھے کہ آج اس پوری دنیا کو آپ دیکھیں کیا سے کیا انسان نے بنا دی۔ فرمایا ثم کان علاقۃ فخلق فسوی، پھر خون کی پھٹک بنتا ہے، وہ پانی کی بوند ماں کے پیٹ میں پھر خون کی پھٹک، خون کا لوتھڑا سا بنتا ہے، پھر اس میں ہڈیوں کا ڈھانچہ پیدا ہوتا ہے، پھر گوشت کی تہ چڑھتی ہے اور ایک انسان وجود میں آتا ہے۔ فخلق فسوی، پھر اس کو کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر اقدار اور تناسب قائم کیا۔ انسان کے اندر اگر آپ تناسب دیکھیں تو انسانی عقل حیران ہو جاتی ہے۔ انسان کے جسم کے اندر آپ غور کریں تو تمام کے تمام کیمیکلز موجود ہیں جو انسان ڈسکور کر چکا ہے یا جو اب تک نہیں کر سکا۔ انسان کے اندر کیلشیم موجود ہے، انسان کے اندر کاپر موجود ہے، سلور موجود ہے، گولڈ موجود ہے، آئرن موجود ہے، یہ تمام کے تمام اور نہ جانے کتنا کچھ۔ لیکن یہ تمام کے تمام جس تناسب سے موجود ہیں، اگر اس ریشو کو چینج کر دیں اور کسی ایک چیز کی مقدار بڑھا دیں اور دوسری چیز کی مقدار کم کر دیں تو یہی تو بیماری کا سبب بنتی ہے۔ جب کیمسٹری ہوتی ہے، جب اس کی لیب ہوتی ہے، ٹیسٹ ہوتے ہیں، تو پتہ چلتا ہے کہ جی فلاں چیز کی ریشو میں کمی آ گئی ہے، فلاں میں زیادتی ہو گئی اور یہ بیماری کا سبب ہے، تو اس کا ریشو پورا کرنے کے لیے میڈیسن جو ہے وہ دی جاتی ہیں۔ اب آپ غور کیجئے کہ کتنا تناسب رب تعالیٰ نے رکھا ہے۔ اگر یہ تمام کی تمام عناصر، تمام کے تمام ایلیمنٹس اور کیمیکلز ایک انسان کو ایک کمرے میں رکھ کر دے دیے جائے اور کہا جائے کہ اس کی مناسبت سے تم انسان بنا دو، تو ساری دنیا کے انسان مل کے بھی ایک انسان نہیں بنا سکتے۔ تو یہ رب تعالیٰ کی قدرت، اس کا مظہر۔ تو اس آیت میں، اس صورت میں دیکھیں آپ کہ کس طریقے سے اللہ رب العزت نے راستے سجھائے ہیں،
کہ انسان کسی طرح جان جائے اور سمجھ جائے وہ کتنی محبت کرتا ہے ہم سے. وہ نہیں چاہتا کہ اس کا انسان، اس کی یہ مخلوق جہنم میں جائے. ہاں اگر ہم خود جانا چاہیں اپنے عمل سے، ہم خود دوڑتے ہوئے جائیں اس کے راستے کو چھوڑ کر، تو پھر تو یہ انسان خود اپنے اعمال کے نتیجے میں اپنی جزا حاصل کرے. فرمایا فجعل منہ الزوجین الذکر والانثی، تو اس سے اور جوڑے بنائے مرد اور عورت. پھر اس ایک ہی پانی سے کہیں پر مرد پیدا ہوتا ہے، کہیں پر وہ فیمیل ہوتا ہے. کیا خدا کی قدرت ہے؟ تو یہ ساری کی ساری علامات اور نشانیاں ہیں. اس کائنات کو ہمارے ہاں اردو میں عالم کہتے ہیں، عربی میں بھی عالم کا لفظ ہے، اور عالم نکلا ہے علم سے، زبر ہے عین پہ بھی اور لام پہ بھی. اور اگر اس میں عین کے زیر سے آپ پڑھیں علم کر کے تو اس کا مطلب ہوتا ہے جاننا، لیکن زبر لگائیں تو علم، علم کے معنی ہوتے ہیں نشانی. تو اس کائنات کو عالم کہا. یہ پوری کائنات اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے، اس کی قدرت کا مظہر ہے. یہ دنیا حقیقت نہیں ہے، یہ دنیا حقیقت تک پہنچنے کا راستہ اور سبب ہے. قرآن کو چومنا حقیقت کی اور منزل کی جانب نہیں لے جائے گا، قرآن پر عمل کرنا منزل کی جانب لے جائے گا. نماز کے رکوع اور سجود ایک رسمی طور پہ ادا کرنا منزل نہیں ہے، بلکہ منزل تک جانے کے لیے ایک راستہ ہے، ایک ٹریننگ سیشن ہے. صبح سے مغرب تک، سحری سے مغرب تک بھوکا رہنا یعنی روزہ رکھنا یہ منزل نہیں ہے، بلکہ یہ بھوکا رہنا ٹریننگ سیشن ہے اور سکھانا ہے، کوئی بات سکھائی جاتی ہے. تو ان تمام چیزوں کو اس انداز میں اگر ہم دیکھیں تو یقیناً چیزیں ہم جان سکتے ہیں اور سمجھ سکتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے راستے پر بہتر انداز میں سفر کیا جا سکتا ہے. فرمایا کہ الیس ذالک بقادر علی ان یحیی الموت، کیا جس نے یہ کچھ کیا وہ مردے نہ جلا سکے گا. اب یہاں پر آخری آیت اس آج کی سورت کی کہ پھر یہ کہا کہ کیا تم کیسا سمجھتے ہو کہ جس نے انسان کو اس طرح پیدا کیا ایک پانی کی بوند سے، تو تم کیا سمجھتے ہو کہ اس کے مرنے کے بعد یہ گلی سڑی ہڈیاں دوبارہ ایک انسان کی صورت نہیں اختیار کر سکتی؟ کیا اللہ تعالیٰ دوبارہ تمہیں زندگی نہیں دے سکتا؟ اس یقین کی کمی ہے، اصل میں اس عقیدے کی کمی ہے آج مسلمانوں کے اندر. اگر ہمیں اس موت کا یقین ہوتا اور موت کے بعد زندہ ہونے کا اور اللہ کے حضور حاضر ہونے کا یقین ہوتا تو آپ سوچئے کہ پھر گناہ تو ہم سے ہو ہی نہیں سکتے نا. اگر ہو بھی جائے بتقاضۂ بشر تو ہم اس پر اتنے نادم ہوں، اتنے آنسو بہائیں، اور بار بار ایک گناہ نہیں ہوگا ہم سے. یہ عقیدہ، یہ نظریہ، میں اس کی مثال دیتا ہوں کہ جب ہم کسی مارٹ میں جاتے ہیں، کسی سپر اسٹور میں جاتے ہیں شاپنگ کے لیے، تو ٹرالی آپ کے ہاتھ میں ہوتی ہے اور چیزیں آپ اس میں ڈالتے جاتے ہیں، لیکن کوئی ایک چیز بھی ہم چوری نہیں کرتے یا لوگ چوری نہیں کرتے. کیا اس لیے کہ وہ انسان بہت نیک ہے؟ ایسا نہیں ہے، بلکہ اسے اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ یہاں کیمرے لگے، مجھے دیکھا جا رہا ہے. لیکن یہ یقین ہمیں نہیں کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اور ہماری ایک ایک بات، وہ بات نہیں جو ہم محفل میں کر رہے ہیں، بلکہ وہ بات جو ہم تنہائی میں کر رہے ہیں، بلکہ وہ بات جو ہم تنہائی میں سوچ رہے ہیں، رات کے اندھیرے میں ہمارے دل میں جو خیال گزر رہا ہے، اس خیال سے بھی وہ واقف ہے. اور اللہ تعالیٰ نے خود سورہ ملک میں ایک مقام پر فرمایا کہ کیا وہ نہ جانے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے؟ جس نے پیدا کیا اس سے بہتر کون جان سکتا ہے؟ وہ جان سکتا ہے. تو یہاں پر اس آخری آیت میں اس عقیدے کی یاد دہانی کرائی گئی کہ یہ وہ عقیدہ ہے جو انسانوں کی، مسلمانوں کی زندگی کو چینج کر سکتا ہے، تبدیل کر سکتا ہے. ہماری یہ صورت آج مکمل ہوئی الحمدللہ اللہ کے فضل سے.